اس نے کہا لو آج میں بھی صاحب اولاد ہو گیا، لو آج میں بھی صاحب اولاد ہو گیا۔ صلوات ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آجا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ کہہ رہی تھی ایک دکھیا آپ کیوں نہیں آئے، کہہ رہی ہے ایک دکھیا آپ کیوں نہیں آئے، دیر ہو گئی بابا آپ کیوں نہیں آئے، کہہ رہی ہے ایک دکھیا آپ کیوں نہیں آئے، لپٹ گئی لبیں میری دونوں کان زخمی ہیں، پھٹ گئی لبیں میری دونوں کان زخمی ہے، چین اب نہیں ملتا آپ کیوں نہیں آئے، کہہ رہی ہے ایک دکھیا آپ کیوں نہیں آئے، دیر ہو گئی بابا آپ کیوں نہیں آئے، رے میرے سر کی چادر بھی چھین لی لعینوں نے، میرے سر کی چادر بھی چھین لی لعینوں نے، ہو گئی میں بے پردہ آپ کیوں نہیں آئے، دیر ہو گئی بابا آپ کیوں نہیں آئے، کہہ رہی ہے ایک دکھیا آپ کیوں نہیں آئے، بعد آپ کے بابا حال یہ ہوا میرا، بعد آپ کے بابا حال یہ ہوا میرا، جل گیا میرا کرتا
کیوں نہیں آئے؟ دیر ہو گئی بابا آپ کیوں نہیں آئے؟ کہہ رہی ہے ایک دکھیا آپ کیوں نہیں آئے؟ ارے اونٹ پر اکیلی ہوں، گھٹ رہا ہے دم میرا، ارے اونٹ پر اکیلی ہوں، گھٹ رہا ہے دم میرا، کیسے میں رہوں زندہ آپ کیوں نہیں آئے؟ کہہ رہی ہے ایک دکھیا آپ کیوں نہیں آئے؟ ارے پھٹ گئی لبیں میری، دونوں کان زخمی ہیں، ارے پھٹ گئی لبیں میری، دونوں کان زخمی ہے، چین اب نہیں ملتا آپ کیوں نہیں آئے؟ کہہ رہی ہے ایک دکھیا آپ کیوں نہیں آئے؟ میرے سر کی چادر بھی ارے چھین لی لعینوں نے، میرے سر کی چادر بھی چھین لی لعینوں نے، ہو گئی میں بے پردہ آپ کیوں نہیں آئے؟ کہہ رہی ہے ایک دکھیا آپ کیوں نہیں آئے؟ دیر ہو گئی بابا آپ کیوں نہیں آئے؟ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، مولا سلامت رکھے۔ بی بی سکینہ کے سلسلے میں پڑھ رہے تھے بھائی، اور یہ مولائی لوگ بیٹھے ہیں۔ ایک شعر نظر کر رہا ہوں کہ علی کے عشق میں جو خود کو ڈھال دیتے ہیں وہ پتھروں سے بھی پانی نکال دیتے ہیں، وہ پتھروں سے بھی پانی نکال دیتے ہیں۔ تو سورج کی طرح ہر جو نمودار ہوا ہے، سورج کی طرح ہر جو نمودار ہوا ہے، یہ آئینہ ایک رات میں تیار ہوا ہے، یہ آئینہ ایک رات میں تیار ہوا ہے۔ تو جس ہر کو اذانیں نہ جگا پائیں وہی ہر شبیر کی آواز پہ بیدار ہوا ہے، شبیر کی آواز پہ بیدار ہوا ہے، شبیر کی آواز پہ بیدار ہوا ہے۔ تو شبیر کا غم ایسا سمندر ہے کہ جس میں جو ٹھیک سے ڈوبا ہے وہی پار ہوا ہے، جو ٹھیک سے ڈوبا ہے وہی پار ہوا ہے۔ جو مومنین باہر ہیں، میں التماس کر رہا ہوں کہ آپ حضرات امام بارگاہ میں تشریف لائیں۔ آئیے، میں وقت نہیں ہے، میں جناب جاوید بھائی سے التماس کر رہا ہوں کہ آئیں اور بارگاہ امام نظرانہ کی خدمت پیش کریں۔ سرکار آ چکے ہیں، لہذا ان کے استقبال کے لیے آپ لوگ زوردار صلوات پڑھیے۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔
جنگل میں بھر گئے کو لٹائی ہے زنا اے شہر مدینہ جنگل میں بھر گئے کو لٹائی ہے زنا اے شہر مدینہ عابد کو کسی طرح بچا لائی ہے زنا اے شہر مدینہ عابد کو کسی طرح بچا لائی ہے زینب اے شہر مدینہ. ایک صلوات پر محمد علیہ. بر محمد و آل محمد صلوات. یہ رو کے کہتی سکینہ میں اب کہاں جاؤں. یہ رو کے کہتی سکینہ میں اب کہاں جاؤں. شہید ہو گئے بابا میں اب کہاں جاؤں. شہید ہو گئے بابا میں اب کہاں جاؤں. ایک صلوات پر محمد والے. دیتے جائیے. بر محمد والے محمد صلوات. ایک دم آمادہ ہو گئے ہیں آپ لوگ. سرکار آپ آگے آ جائیے. بر محمد والے محمد صلوات. آپ تو جوان ہیں میرے بھائی, آگے آ جائیں. ایک ہمارے بزرگ لوگ لائے آپ. ہاں, مولا سلامت رکھے. وہ ایک صلوات پڑھیے بر محمد والے محمد. جناب سکینہ کے حوالے سے شعر پڑھ رہے تھے تو مولا عباس کے حوالے سے میں 4 میں سے پیش کر رہا ہوں. اس کے بعد اگلے شاعر کو آپ کے حوالے کروں گا کہ سلطان سرور کہتے ہیں کہ اب کیجئے عباس کی ہیبت کا تصور. اب کیجئے عباس کی ہیبت کا تصور, پرچھائی بھی ایک شیر کے پیکر کی طرح ہے. اب کیجئے عباس کی ہیبت کا تصور, پرچھائی بھی ایک شیر کے پیکر کی طرح ہے. تو عباس نکل آئے ہیں مشکیزے کو بھر کر, اب نہر نچوڑی ہوئی چادر کی طرح ہے. اب نہر نچوڑی ہوئی چادر کی طرح ہے. اب نہر نچوڑی ہوئی چادر کی طرح ہے. آئیے میں جناب عرشی صاحب سے التماس کر رہا ہوں کہ آئیں اور بارگاہ امام نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں. آپ حضرات ان کا استقبال نعرہ صلوات سے کیجیے. بار محمد وآل محمد صلوات. بار محمد وآل محمد صلوات. آغاز کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں.
کہ نبی کے بعد زمانے میں کچھ اصول بنے. قبلہ دیکھیں گے بطور خاص کہ نبی کے بعد زمانے میں کچھ اصول بنے اور میری کہ نبی کے بعد زمانے میں کچھ اصول بنے. ایک باواز بلند سلام پڑے گا. کہ نبی کے بعد زمانے میں کچھ اصول بنے اور میرے خیال سے جو بھی بنے فضول بنے. میرے خیال سے جو بھی بنے فضول بنے اور وہ ایک شب کو صحیح بستر پیمبر پر علی خدا کی قسم علی خدا کی قسم ہو بہو رسول بنے. نبی کے بعد محمد والے محمد صلوات. زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا. دیکھیں گے یہ بھی شعر بطور خاص. سے مجاہد بھی کم نکلتے ہیں جہاں میں ایسے مجاہد بھی کم نکلتے ہیں جو اپنے مرنے کی کھا کر قسم. مجاہد بھی کم نکلتے ہیں تو تیرے کٹے ہوئے شانوں کی یاد میں آباد ہمارے دوست پہ اب تک علم نکلتے ہیں جہاں میں سے. بر محمد والے محمد صلوات. بس آخری شعر اور بتائیے شعر مصرے دیکھیں گے اور آخری پانچواں چھٹا مصرع ہے جو آپ سب کے لیے اور سبھی عزاداروں کے لیے بطور خاص سماعت فرمائیں گے. کہ تعلق تھا جو شہر علم میں اور علم کے در میں. بطور خاص دیکھیں گے کہ تعلق تھا جو شہر علم میں اور شہر کے در میں وہی اب ربط ہے شبیر و عباس دلاور میں. وہی اب ربط ہے شبیر و عباس دلاور میں اور غم شبیر کی
دولت عطا کی شکر ہے یا رب، علاج غمدم جان لکھ دیا میرے مقدر میں، اور کہیں بھی دفن کرنا کربلا تک خاک پہنچے گی، کہیں بھی دفن کرنا کربلا تک خاک پہنچے گی، میں دریا ہوں بلا خیر مجھ کو ملنا ہے سمندر سے، تعلق تھا جو پر محمد وآل محمد صلوات۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، مولا سلامت رکھے۔ بھائی پڑھ رہے تھے، مجھے 4 مصرے یاد آ گئے سرکار کہ شاعر نے بڑھ کے آواز دی کہ کیوں کر بیاں ہو دہر میں کیا کیا علی سے ہے، کیوں کر بیاں ہو دہر میں کیا کیا علی سے ہے، جو خیر ہے وہ سارا کا سارا علی سے ہے۔ اب آپ لوگوں کو پیش کر رہا ہوں کہ جو خیر ہے وہ سارا کا سارا علی سے ہے، تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ کی قسم دنیا میں آج نام ہمارا علی سے ہے، دنیا میں آج نام ہمارا علی سے ہے، دنیا میں آج نام ہمارا علی سے ہے۔ آئیے میں آخری شاعر جناب حیدر غازی پوری صاحب سے التماس کر رہا ہوں، ان کے فوراً بعد انشاءاللہ مولانا موصوف کی تقریر ہوگی۔ یہ پیش خوانی، یہ سوز خوانی، یہ نظامت، اس کا ایک وجہ یہ ہوتی ہے تاکہ مومنین جو باہر ہیں، جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، ان تک پوری تقریر مولانا موصوف سن سکیں، آپ سنا سکیں اور آپ لوگ سن سکیں، یہی مین مقصد ہوتا ہے، اور اس کا بھی آپ لوگوں کو ثواب ہے۔ اسی لیے پیش خوانی کرنے والے حضور پہلے بیٹھے رہتے ہیں، پھر ناظم بیٹھا رہتا ہے، اور 3 چینل ماشاءاللہ کور بھی کر رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے زوردار ان لوگوں کے لیے، اور محمد وآل محمد صلوات۔ مولا سلامت رہی۔ ایک نعرے صلوات۔ کہتے تھے شہر جانے کیا ہوا ہے، کوفے گئے تو آئے نہ مسلم، کہتے تھے شہر جانے کیا ہوا ہے، کوفے گئے تو آئے نہ مسلم، آل نبی پر تنگ زمیں ہے، ہم کو کہیں آرام نہیں ہے، ہم کو کہیں آرام نہیں ہے، کیسی ہوا ہے، کیسی فضا ہے، کیسی ہوا ہے، کیسی فضا ہے، کوفے گئے تو آئے نہ مسلم، اڑتے پرندوں تم تو بتاؤ، بھائی کو میرے ڈھونڈ کے لاؤ، اڑتے پرندوں تم تو
بتاؤ بھائی کو میرے ڈھونڈ کے لاؤ سیدانیوں کا بھی دل لگا ہے کوفے گئے تو آئے نہ مسلم دور ہوئے یوں بھائی سے بھائی خیر و خبر بھی کوئی نہ آئی خیر و خبر بھی ہے کوئی نہ آئی گویا قیامت کا فاصلہ ہے گویا قیامت کا فاصلہ ہے کوفے گئے تو آئے نہ مسلم دکھتے رہے ہیں چاند ستارے پھیکے پڑے ہیں سارے نظارے پھیکے پڑے ہیں سارے نظارے ہے پھیکے پڑے ہیں سارے نظارے چاروں طرف غم پھیلا ہوا ہے کوفے گئے تو آئے نہ مسلم اب کے جو بچھڑے رہیں گے اب یہ مسافر کیسے ملیں گے ہائے اب یہ مسافر کیسے ملیں گے موسم جدائی کا آ چکا ہے کوفے گئے تو آئے نہ مسلم ساتھ میں مسلم کے دو پسر ہیں ماں کی نظر میں دونوں قمر ہیں ماں کی نظر میں دونوں قمر ہیں غربت میں چھوٹا سا قافلہ ہے کوفے گئے تو آئے نہ مسلم سینے میں اتنی جان نہیں ہے لکھنا سرور آسان نہیں ہے لکھنا سرور آسان نہیں ہے نوحہ نہیں ہے یہ مرثیہ ہے کوفے گئے تو آئے نہ مسلم کہتے تھے شہ جانے کیا ہوا ہے کوفے گئے تو آئے نہ مسلم پر محمد والے محمد صلوات
جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے۔ مومنین، یہ 3 چینل کور کر رہے ہیں، اور اب میں استقبال کے لیے 2-3 شعر مولانا کے پڑھ رہا ہوں، اور یہ مجمع مجھے معلوم ہے ہزاروں پہ بھاری ہے، آپ ہی لوگوں کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ لہو ہے پاک بدن میں بتا دیا جائے، لہو ہے پاک بدن میں بتا دیا جائے، علی کے نام کا نعرہ لگا دیا جائے، نعرہ حیدری، مولا سلامت رکھے، لہو ہے پاک بدن میں بتا دیا جائے، علی کے نام کا نعرہ لگا دیا جائے۔ اور یہاں سے ڈاکٹر نفیس صاحب شعر سنیں، اب آپ کو نظر کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں چینل بہت تیزی سے آپ کا آگے بڑھ رہا ہے، کہ لہو ہے پاک بدن میں بتا دیا جائے، علی کے نام کا نعرہ لگا دیا جائے، تو طریقہ یہ بھی ہے جلدی امیر ہونے کا، غم حسین میں سب کچھ لٹا دیا جائے۔ طریقہ یہ بھی ہے جلدی امیر ہونے کا، طریقہ یہ بھی ہے جلدی امیر ہونے کا، غم حسین میں سب کچھ لٹا دیا جائے۔ تو پیغمبروں کی نمازیں جہاں یتیم لگے، پیغمبروں کی نمازیں یتیم لگنے لگے، اگر حسین کا سجدہ ہٹا لیا جائے، اگر حسین کا سجدہ ہٹا لیا جائے، اگر حسین کا سجدہ ہٹا لیا جائے۔ آخری شعر کہ سرکار آپ کو نظر کر رہا ہوں، آخری شعر کہ ابھر کے آئے گی اس میں حسین کی تصویر، ابھر کے آئے گی اس میں حسین کی تصویر، اگر نماز کا چہرہ بنا دیا جائے، اگر نماز کا چہرہ بنا دیا جائے۔ ایک دم آمادہ ہو گئے، بس انہی اشعار کے ساتھ خطیب معدت، خطیب اہل بیت، حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا محمد اصغر علی خان صاحب قبلہ سے التماس کر رہا ہوں کہ آئیں اور اپنے بیان کا آغاز یہاں سے کریں۔ آپ حضرات ان کا استقبال نعرہ صلوات سے کیجیے، محمد و آل محمد صلوات۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، والجنۃ للموحدین والنار للملحدین، والصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الهاشمي التهي التهامي السراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدینہ، والعبد المؤید ورسول المسدد المحمود الأحمد مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین معصومین المظلومین، لا خیم علی بقیت اللہ العظم روحی وارواحنا لمقدم الفداء، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔
أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. بھائی زحمت نہ ہو تو تھوڑا تھوڑا آپ حضرات قریب آ جائیں. یہ قلب مجلس خالی ہے، اس کو بھر لیں تاکہ مجلس میں کچھ ذرا سا رونق پیدا ہو جائے. تھوڑا آ جائیں، دیوار کا سہارا لے کے آ جائیں، آگے آ جائیں. سلسلہ بیان آج اپنے تیسرے مرحلے میں ہے، اور آج میں نے اپنے نوجوان دوستوں کے حضور میں قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کی ہے. اس آیت میں خالق کائنات عالم کفر و شرک کو چیلنج کر رہا ہے. ان افراد کو اللہ چیلنج کر رہا ہے جو افراد قرآن کی حقانیت و واقعیت میں شک کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے. تو اللہ نے کہا قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. اے میرے حبیب، میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ سارے جن و انس اس بات پر اجتماع و اتفاق کر لیں کہ میری اس کتاب لاجواب کا جواب پیش کریں تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ صبح قیامت تک ہماری اس کتاب کا جواب نہیں پیش کر سکتے. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، ولو کہ آپس میں ایک دوسرے کے معین و مددگار ہی کو نہ بن جائیں. وہ افراد جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن فہمی کا شوق رکھتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ان افراد کو چیلنج کیا جو قرآن کی حقانیت میں شک کر رہے تھے. تو پہلی منزل میں کہا کہ اگر تمہیں شک ہے کہ کتاب اللہ کی نہیں ہے تو تم اپنے شک کو یقین سے بدل سکتے ہو. بس تمہیں کرنا یہ کہ تم بھی ایک کتاب ایسی بنا کے لے آؤ. پہلی منزل میں اللہ نے شک کرنے والوں سے قرآن کا جواب مانگا قرآن کی صورت میں، کتاب کا جواب مانگا کتاب کی صورت میں. اگر شک ہے تو ایک کتاب ایسی بنا کے لے آؤ. لیکن ایسا لگتا ہے کہ شک کرنے والوں نے قرآن کا جواب بھی نہیں پیش کیا اور ساتھ ساتھ شک کرنا بھی نہیں چھوڑا. تو اللہ نے کہا ہم نے تم سے پورے قرآن کا جواب مانگا تھا. ممکن تمہیں کوئی کہے قرآن ایک ضخیم کتاب ہے اور سورے زیادہ ہیں، آیتیں زیادہ ہیں، میں اتنی ضخیم کتاب کو جواب کیسے پیش کروں؟ تو چلو میں تمہارے لیے آسان کیے دیتا ہوں. اللہ نے کہا اب ہم تم سے پوری کتاب کو جواب نہیں مانگتے. فاتوا بعشر سور مثلہ، چلو قرآن کسی 10 سورے کا جواب لے آؤ. پہلی منزل میں اللہ نے قرآن کا جواب مانگا قرآن کی صورت میں، اور جب نہ لا سکے تو چھوٹ دے دیا 10 سورے کا جواب لے آؤ. لیکن لگتا یہ کہ 10 سورے کا جواب بھی نہ لا سکے اور ساتھ ساتھ شک کرنا بھی نہیں چھوڑا. تو اللہ نے کہا ہم نے تم سے 10 سوروں کا جواب مانگا، چلو ممکن ہے تمہیں کوئی یہ کہے کہ 10 سورے بھی زیادہ ہیں، ہم 10 سوروں کا جواب کیسے دیں؟ تو چلو ہم تمہارے لیے اور آسان کیے دیتے ہیں. ارشاد ہوا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، چلو قرآن کے ایک سورے کا جواب لے آؤ، ایک سورے کا جواب لے آؤ. لیکن لگتا یہ ہے کہ شک کرنے والوں نے ایک سورے کا جواب نہیں دیا اور ساتھ ساتھ شک کرنا بھی نہیں چھوڑا. تو اللہ نے کہا چلو تمہیں کوئی یہ کہے کہ ایک سورہ بھی بہت ہے، میں اور آسان کیے دیتا ہوں. ارشاد ہوا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، چلو قرآن کسی ایک آیت کا جواب لے آؤ، ایک آیت کا جواب لے آؤ. دیکھیے بات کہاں سے چلی اور کہاں پہنچ گئی. پہلی منزل میں اللہ نے پوری کتاب کو جواب مانگا، نہیں لا سکے چھوٹ دے دیا 10 سورے کا جواب لے آؤ.
نہیں لا سکے چھوٹ دے دیا، ایک سورہ کا جواب لے آؤ، نہیں لا سکے چھوٹ دے، ایک آیت کا جواب لے آؤ۔ اب جب ایک آیت کا جواب نہ دے سکے تو اللہ نے کہا مان لو کہ میری کتاب ہے، اور اگر آپ تم نے اس کے باوجود شک کیا تو فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، ڈرو جہنم کی اس آگ سے جس آگ میں انسان بھی ڈالا جائے گا اور پتھر بھی ڈالے جائیں گے۔ یہ میرا خاموش مجمع ہمیں بتائے یہ اللہ کنہیں جہنم میں ڈال رہا ہے کہ انہیں جو قرآن کی حقانیت میں شک کر رہے ہیں۔ تو دنیا ہمیں بتائے جو قرآن کی حقانیت میں شک کرے وہ تو جائے جہنم میں، اور جو اس نبی کی نبوت پر شک کرے جس پر قرآن نازل ہوا، صلوات وہی محمد اور آل محمد۔ آپ نے غور فرمائی ہے قرآن کا ڈرو جہنم کی اس آگ سے جس آگ میں انسان بھی ڈالا جائے گا اور پتھر بھی ڈالے جائیں گے۔ ممکن ہے آپ میں کوئی یہ سوچے اور کہے کہ مولانا ٹھیک ہے اللہ انسانوں کو جہنم میں ڈال دے، انسان خاطی ہے گنہگار ہے، یہ پتھر بیچارہ اس کی کیا خطا ہے، اسے جہنم کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ بس سیدھا سوال ہے کہ اگر انسان اللہ ڈالنا چاہے جہنم انسانوں کو ڈال دے، یہ پتھر بیچارہ اس کی کیا خطا ہے، اس کے کیا قصور ہے؟ تو صاف لفظ ہیں فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، ڈرو اس جہنم سے اس میں انسان بھی ڈالے جائیں گے اور پتھر بھی ڈالے جائیں گے۔ تو سوال یہ پتھروں جہنم کیوں ڈالا جائے گا؟ تو صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا اللہ انسانوں کو جہنم میں ڈال دے، یہ پتھر بیچارہ اس کی کیا خطا ہے، اسے جہنم میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ تو لکھا ہے فتبسم، امام مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا تم نے سوال بڑا اچھا کیا، مطلب اس کا جواب بھی سن لو۔ کہا مولا فرمائیے کہ اللہ ہر پتھر کو جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ کہا پھر مولا؟ کہ اللہ ان پتھروں کو جہنم میں ڈالے گا جنہیں بت بنا کے پوجا گیا، جنہیں صنم بنا کے پرستش کی گئی، اللہ انہیں جہنم میں ڈالے گا۔ تو سائل نے کہا مولا ان کی خطا کیا ہے؟ خطا تو بنانے والوں کی ہے، جنہوں نے بنایا اور بنا کر ایسی جگہ پہ لا کے بٹھا دیا کہ جہاں پر بیٹھنے کی ان کے اندر صلاحیت نہیں تھی۔ تو مولا خطا تو بنانے والوں کی ہے جنہوں نے بنایا۔ تو امام نے فرمایا کہ بنانے والے تو جہنم میں ڈال ہی جائیں گے، بنانے والے نہیں بچیں گے، بنانے والے تو جہنم میں ڈال ہی جائیں گے، مگر اللہ ان پتھروں کو مقام عبرت میں رکھ کر کے دیکھو، اگر ایک پتھر بھی اپنی اوقات سے آگے بڑھ جائے، بھائی جو سمجھ گیا صلوات بڑھے محمد اور آل محمد۔ تو اللہ پتھر تک کو نہیں چھوڑتا، تو جب اللہ پتھر تک کو نہیں چھوڑتا تو آپ کو کیسے چھوڑے گا؟ اور بنایا بھی تو ذرا غور کیجیے گا، بنایا تو اللہ بنانے والوں کو نہیں چھوڑے گا، اور بنایا بھی تو ایسے کو بنایا کہ جس نے بنانے والوں سے کہا کہ تم نے بنایا ہم بن گئے، تم نے بنایا اور ہم بن گئے، نہ تم بناتے نہ ہم بنتے، تم نے بنایا ہم بن گئے۔ تو سنو، کبھی کبھی ہم راستہ بھول جاتے ہیں، اگر کبھی راستہ بھول جائیں تو تم ہمیں صحیح راستے پہ لگا دینا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بننے والا۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ بنانے والوں سے، کہ کبھی کبھی ہم راستہ بھول جاتے ہیں، اگر کبھی راستہ بھول جائیں تو تم ہمیں صحیح راستے پہ لگا دینا۔ یعنی عجیب معاملہ ہے، بننے والا بنانے والوں سے کہہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بنانے والوں کو صحیح راستہ معلوم ہے، مگر بنا ایسے کو رہے ہیں جسے صحیح راستے کا علم نہیں، کا تم نے بنایا اور ہم بن گئے، نہ تم بناتے نہ ہم بنتے۔ تو کبھی کبھی ہم راستہ بھول جاتے ہیں،
اگر کبھی راستہ بھول جائیں تو تم ہمیں صحیح راستے پہ لگا دینا۔ اب اللہ جانے کون بولے کون نہیں بولے گا۔ یہ کون ہے؟ یہ راہبر ہے، یہ راہبر ہو کر راہ رو سے ہدایت کی بھیک مانگ رہا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ یہ راہبر اور راہبر ہو کر راہ رو سے ہدایت کی بھیک مانگ رہا ہے، یعنی بننے والا بنانے والوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے کہ تم نے بنایا ہم بن گئے، نہ تم بناتے نہ ہم بنتے۔ تو کبھی کبھی راستہ بھول جاتے ہیں، اگر کبھی راستہ بھول جائیں تو تم ہمیں صحیح راستے۔ سوال یہ ہے یہ اتنی بڑی مسند پر بیٹھ کر بھکاری کیوں بن گیا؟ ہائے 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 ہائے، یہ اتنی بڑی مسند بیٹھ کر بھکاری کیوں بن گیا؟ تو بھیا میرا تو تجربہ ہے جب کوئی غلط آدمی صحیح جگہ پہ آ جاتا تو بھکاری بن ہی جاتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ ایک اور سلوات بھیجے بابا نے بولا کہا تم ہمیں صحیح راستے پہ لگا دینا۔ یہ راہبر راہرو سے بھیک مانگ رہا ہے، اسی لیے ہم نے ایسے کو نہیں مانا جو بنانے والوں سے کہے کہ تم راستے بتا دینا۔ ہم نے ایسے کو مانو جس نے منبر کوفہ کا کے اعلان کیا کہ زمین کی باتیں کیا پوچھتے، مجھ سے عرش کی باتیں پوچھو، میں زمین سے زیادہ عرش کی باتوں کو جانتا ہوں۔ اور یاد رکھیے گا یہ بڑی اہم بات ہے کہ انسان کو ہمیشہ منزل تک راہبر پہنچاتا ہے۔ راستہ چاہے کسی نبی کا بنایا ہوا کیوں نہ ہو، لیکن اگر راہبر صحیح نہیں ہے تو نبی کا بنایا ہوا راستہ بھی آپ کو منزل تک نہیں پہنچا سکتا۔ آپ کہیں گے مولانا آپ نے بہت بڑی بات کہہ دی، نبی کا بنایا ہوا راستہ کیسے منزل تک نہیں پہنچائے گا؟ تو صلوات پڑھی مثال دیے دیتا ہوں۔ راہبر پہنچاتا ہے منزل تک، راہرو راستہ نہیں پہنچاتا۔ جناب موسیٰ ہیں اور اپنے لشکر کو لیے ہوئے جا رہے ہیں اور پیچھے فرعون اور فرعون کا لشکر پیچھے پڑا ہوا ہے۔ سامنے دریا نظر آئی، دریا نیل۔ تو موسیٰ نے اپنے ساتھیوں سے کہا چلو۔ کہا موسیٰ راستہ ہے نہیں اور کہہ رہے ہو چلو، کیسے چلیں؟ آگے بڑھیں تو دریا ہے، ڈبو دے گا، پیچھے ملے فرعون کا لشکر ہے، مار دے گا۔ اے موسیٰ تمہارا ساتھ دے کہ ہم بہت برے پھنس گئے۔ نبی کے ساتھ ہے مگر اپنے جان کی فکر ہے، نبی کی جان کی فکر نہیں ہے۔ تو کہا موسیٰ پہلے راستہ تو بنے۔ تو جناب موسیٰ نے دریا پہ مارا آساں تو لکھا راستہ بنا۔ کہاں پڑھو کا کمال ہے، قبیلے 12 ہیں، راستہ ایک ہے۔ ایک راستے 12 قبیلے کیسے چلیں گے؟ کا کیا مطلب؟ کا 12 راستے بنائیے۔ تو لکھا جناب موسیٰ نے 12 راستے بنائے۔ کہا تو آگے بڑھو۔ کہ واہ صاحب ایسے آگے بڑھیں، ایسا کوئی راستہ بن جائے کہ ہم اپنے ایک دوسرے ساتھی کو دیکھتے ہوئے چلیں کہ ڈوب تو نہیں رہا ہے۔ ایسا صاف راستہ ہونا چاہیے۔ لکھا جناب موسیٰ نے صاف راستہ بنا۔ کہا اب آگے بڑھو۔ اب لکھا اب آگے بڑھے تو جناب موسیٰ لکھا ہے کہ سب سے پیچھے تھے، سب سے آگے ہارون تھے اور بیچ میں موسیٰ کے ساتھی۔ اور جب بیچ دریا میں پہنچے اور وہ بھی ہے جس کا نام سامری ہے جو آنے کا سب کو گمراہ کر دے گا۔ میں کہوں گا یہ دریا نیل موقع بڑا اچھا ہے، یہ سامری کا سب کو گمراہ کر دے گا، اسے ڈبو دے۔ تدبنی آواز ہے، ڈبونے کے دل تو چاہتا ہے مگر کیا کریں، 2 معصوموں کی نگرانی میں گزر رہا ہے۔ بھائی صلوات بولیے محمد اور آل محمد۔
ایک اور سلوات بھیجے بابا دے بلند. تو سامری جیسا گنہگار آدمی بھی 2 معصوموں کی نگرانی میں گزر گیا. اب ادھر پہنچ گیا موسیٰ کا لشکر. اب آیا فرعون اپنے لشکر کے لیے ہوئے. ایک بار بنا ہوا راستہ دیکھتا یہ راستہ ہم نے بنایا ہے. بنایا موسیٰ نے تھا اور کہا ہم نے بنایا ہے. جب نے دریائے نیل نے کہا آؤ تو بتائیں بیٹا کس نے بنایا ہے. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. اب لکھا ہے کہ فرعون اپنے لشکر کو لے کے داخل ہوا. راستہ وہی تھا جسے موسیٰ نے بنایا تھا، مگر جب فرعون داخل ہوا تو لکھا ہے کہ فرعون ڈوب گیا. فرعون ڈوب گیا. راستہ بنایا ہوا موسیٰ کا تھا، موسیٰ سے نبی، مگر جب فرعون چلا تو فرعون ڈوب گیا. فرعون نے ڈوب کے ہمیں بتایا کہ راستہ انسان نہیں بچاتا، راہبر بچاتا ہے. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. تو قبیلے 12 تھے اور معصوم تھے موسیٰ، مگر یہ 12 قبیلے ایک معصوم کی نگرانی میں گزر گئے. اے دنیا والو، اب جہنم وہنم کی دھمکی ہمیں نہ دینا. ارے جب ایک معصوم کی نگرانی میں 12 قبیلے گزر سکتے ہیں تو 12 اماموں کی نگرانی میں صلوات اور محمد اور آل محمد. ایک اور سلوات بھیجے بابا دے بلند. جزاک اللہ. راہبر تو قرآن ہے، اللہ کی کتاب، مقدس کتاب. قرآن رحمت افضان ہے. قرآن کنز عرفان ہے. قرآن خالق کا احسان ہے. قرآن بخشش کا سامان ہے. قرآن ہم مسلمانوں کی پہچان ہے. قرآن مومنوں کے لیے راحت جان ہے. قرآن کتابوں میں ذیشان ہے. ہائے ہائے بھائی صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پہ. قرآن صحیفوں میں کتابوں میں ذیشان ہے. قرآن کا مالک خدائے رحمان ہے. قرآن کا لانے والا جبرائیل عرش مکان ہے. قرآن کا پہنچانے والا محمد سا انسان ہے. اور قرآن کا محافظ علی کل ایمان ہے. اور قرآن کا وارث امام زمان ہے. اور قرآن کا ماننا ایمان ہے. اور جو قرآن کا دشمن ہے وہ پکا شیطان ہے. صلوات پر محمد اور آل محمد. گاؤں سب مل کے صلوات بھیجے بابا دے بلند. تو قرآن اللہ کے مقدس کتاب ہے. اور بخدا میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ قرآن میں کیا طاقت ہے اور کیا قوت ہے. اگر قرآن خود نہ بیان کرتا تو ہمیں کیسے معلوم ہوتا کیا طاقت ہے قرآن. آپ کو معلوم ہے کہ اس کائنات میں سب سے طاقتور چیز کا نام ہے پہاڑ. پہاڑ زیادہ مضبوط کوئی شے اس کائنات میں نہیں ہے. مولا علی نے نہج البلاغہ میں پہاڑوں کی خلقت کا فلسفہ بیان کیا ہے. مولا علی فرماتے ہیں کہ اللہ نے پہاڑوں کو زمین پر کیل بنا کے خلق کیا ہے تاکہ زمین کا بیلنس برابر رہے. تو اتنی طاقتور چیز کا نام ہے پہاڑ. اور اللہ کیا فرما رہا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر میں اس کتاب کو کسی مضبوط اور بزرگ پہاڑ پر نازل کرتا تو پہاڑ اس کتاب کے وزن سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. پہاڑ اس کتاب کے وزن سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا.
قرآن وہ کتاب ہے، اگر پہاڑ پر اترے تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ قرآن ایک نہیں، قرآن دو ہے۔ ایک قرآن ہے جو چپ رہتا ہے، دوسرا قرآن ہے جو بولتا رہتا ہے۔ جو چپ ہو اسے صامت قرآن کہتے ہیں، اور جو چپ بولے وہ ناطق قرآن ہے۔ ایک خاموش رہ نہیں سکتا، دوسرا بول نہیں سکتا۔ تو جو بول نہیں سکتا اس میں طاقت یہ ہے کہ اگر آئے تو پہاڑ شگافتہ ہو جائے، اور جو بولتا ہوا اگر کعبے میں آئے تو دیوار کعبہ شگافتہ ہو جائے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ ہے وہ بھی کتاب، یہ بھی کتاب۔ تو اللہ نے کہا اگر میں پہاڑ پر اتارتا تو پہاڑ اس کتاب کے وزن سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ یہ ہے قرآن میں طاقت اور قرآن میں قوت، کہ اگر نازل ہو تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ میرے عزیزو، آپ ذرا غور کیے میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ ارواح، عالم ارواح میں اللہ نے تمام نبیوں کو روحوں سے پوچھا تھا کیا میں قرآن نازل کروں؟ تو ہر روح نے ہاتھ جوڑ لیے، معبود ہم قرآن کے وزن کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو یا اللہ اب کہاں نازل کرے گا؟ تو ارشاد ہوا کہ وہ نزل بہ روح الامین علی قلبک، اس کتاب کو لے کے اتر گیا روح الامین میرے نبی کے دل پر۔ یعنی وہ کتاب جو پہاڑ پر اترے، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا سرکار دو عالم کے دل پر، نبی کریم کے قلب پر نازل کیا۔ کہے تو جملہ شاید مجمع بول دے، کتنے مضبوط قلب کا مالک تھا اللہ کا رسول، کتنے مضبوط دل کا مالک تھا اللہ کا رسول، کہ اس قرآن کے ان کو برداشت کر لیا۔ یہ پہاڑ نہ برداشت کر سکا تو دنیا ہمیں بتائے جس کا دل اتنا مضبوط ہے اس کا دماغ کتنا مضبوط ہو۔ صلوات اور محمد اور آل محمد ہے۔ تو قرآن کو اللہ نے نازل کیا سرکار دو عالم کے قلب پر، دل پر۔ اب دنیا ہم سے پوچھتی ہے بتائیے کہ قرآن بڑا ہے یا اللہ کا رسول بڑا ہے؟ ہم نے کہا ہمیں کچھ نہیں معلوم کہ قرآن بڑا ہے یا اللہ کا رسول بڑا ہے۔ ہم تو بس اتنا جانتے ہیں کہ ہمارا نبی قرآن لینے نہیں گیا، ہمارا نبی قرآن لینے نہیں گیا۔ قرآن کا پہلا سورہ سورہ حمد ہے، نبی سورہ حمد لینے نہیں گئے۔ قرآن کا دوسرا سورہ سورہ بقرہ ہے، نبی سورہ بقرہ لینے نہیں گئے۔ قرآن کا تیسرا سورہ سورہ آل عمران ہے، سرکار دو عالم سورہ آل عمران لینے نہیں گئے۔ قرآن کا چوتھا سورہ سورہ نساء ہے، نبی سورہ نساء لینے نہیں گئے۔ قرآن کا پانچواں سورہ سورہ مائدہ ہے، نبی سورہ مائدہ لینے نہیں گئے۔ قرآن کا چھٹا سورہ سورہ انعام ہے، سرکار سورہ انعام لینے نہیں گئے۔ قرآن کا ساتواں سورہ سورہ اعراف ہے، سرکار سورہ اعراف لینے نہیں گئے۔ قرآن کا آٹھواں سورہ سورہ انفال ہے، سرکار سورہ انفال لینے نہیں گئے۔ قرآن کا نواں سورہ سورہ توبہ ہے، سرکار سورہ توبہ لینے نہیں گئے۔ نبی کریم اپنی حیات طیبہ میں صرف دو چیزیں لینے گئے، یا دولہا بن کر خدیجہ کو لینے گئے یا بھائی بن کر علی کو لینے گئے۔ اپنی حیات میں صرف دو چیزیں لینے گئے سرکار دو عالم، یا دولہا بن کر خدیجہ کو لینے گئے یا بھائی بن کر علی کو لینے گئے۔ قرآن بڑا ہے یا سرکار تو ہمیں نہیں معلوم، ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ یہ بھی قرآن اور یہ بھی قرآن۔ قرآن لفظ یہ معنی، قرآن آیت یہ تفسیر، قرآن آیت یہ تفسیر۔ قرآن کی سطریں کالی، ان کی زلفیں کالی، قرآن کے پارے حسین، ان کے نظارے حسین۔ قرآن کتاب انقلاب، یہ پیغمبر انقلاب۔ ہائے 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 ہائے، قرآن کے الفاظ سے بشریت کے لباس میں یہ بھی آئے،
قرآن پڑھنے والا قاری کہلاتا ہے، انہیں جو دیکھ لے وہ صحابی کہلاتا ہے۔ قرآن قیامت تک اپنی آیت کے ساتھ، یہ قیامت تک اپنی نبوت کے ساتھ، صلوات اور محمد اور آل محمد ہے۔ قرآن اللہ کے مقدس کتاب ہے، بابرکت کتاب ہے۔ قرآن سے جڑیے، قرآن پڑھیے، قرآن پڑھائیے، اور وہاں سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم قرآن سے وابستہ رہیں، اس لیے کہ قرآن وہ کتاب ہے جو ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے نازل فرمائی ہے، اور آج دشمن ہماری اس کتاب پر حملہ کر رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جاگتے رہیں۔ مقدس کتاب ہے، بچوں کو تعلیم قرآن دیجیے اور دلوائیے۔ ہمارا مزاج کیا ہے، کبھی کبھی مجھے نوحہ پڑھنے کا دل چاہتا ہے۔ اب ایک روایت سنیو، مجلس تمام ہو جائے۔ امام حسین علیہ السلام، صلوات پڑھیے آواز کہ کسی بچے کو اس وقت کسی معلم نے سورہ مبارکہ حمد پڑھا دیا۔ ہمارا مزاج کیا ہے، انگریزی پڑھانے والے کو جتنا منہ مانگے پیسہ ملے گا، اور جہاں معاملہ قرآن کا آیا وہاں مومنین کے مزاج یہ ہے کہ اگر فری میں پڑھا دے تو زیادہ احسان کرے گا، اور اگر کہیں پیسے مانگ لیے تو چھٹی ہو گئی۔ اولاد بے قرآن پڑھے رہ جائے یہ گوارا ہے، مگر بنا میں قرآن 500 روپیہ جیب سے نکل جائے یہ گوارا نہیں ہے۔ امام حسین کا مزاج کیا تھا وہ سنیے آپ۔ معلم قرآن کی عظمت کیا ہے وہ سنیے آپ۔ امام حسین کی نگاہ میں سارے حسینی بیٹھے ہوئے، سارے مولا حسین کے ماتم کرتے ہیں، اس بات کو آج کے حد تک اپنے دماغ کے کمپیوٹر میں فٹ کر کے لے جائیے کہ ہمارا مزاج کیا ہے اور امام حسین کا مزاج کیا تھا۔ ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ امام کے کسی فرزند کو کوئی مخصوص معلم تھا، اس نے سورہ حمد پڑھا دیا، رکھا تھا قرآن پڑھانے کے لیے، مگر معلم نے سورہ حمد پڑھایا تو امام نے بلایا اور کہا میں نے سنا کہ تم نے سورہ حمد پڑھا دیا۔ کہاں مولا؟ لکھا کہ آپ نے 3000 اشرفی سے بھری ہوئی تھیلی اس کے حوالے کر دیا، اور ایک بہترین لباس فاخرہ اس معلم کے حوالے امام حسین نے کیا۔ جن امام حسین کا آپ ماتم کرتے میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ 3000 سے بھری ہوئی اشرفی کی تھیلی اور ایک لباس فاخرہ، معلم جس نے سورہ حمد پڑھایا تھا۔ تو جب امام نے اس کے حوالے کیا تو جو امام کے اصحاب بیٹھے تھے وہ صاحب بڑے حیران ہوئے، جیسے اس آپ حیران ہیں، اور رہا نہ گیا، کہا مولا اس نے پڑھایا کیا ہے؟ ایک سورہ ہی تو پڑھایا ہے، پورا قرآن نہیں پڑھایا، آپ نے اتنا دے دیا، ایک سورہ پڑھایا اور آپ نے اتنا دے دیا، پورا قرآن بھی نہیں، اور اتنے خطیر رقم، اتنی زیادہ رقم۔ تو یہ مولا اگر کسی نے ہمارے بچے کو پورا قرآن پڑھا دیا تو پورا گھر ہی لکھ لینا پڑے گا۔ اس نے کیا پڑھا؟ ایک سورہ، اور آپ نے اتنا پیسہ دے دیا۔ مولا کو سوچتے یہ آپ نے کیا کر دیا، ہمارے بچے کسی نے پڑھا دیا ہمیں کیا دینا پڑ جائے گا، آپ نے ایک سورہ پڑھانے والے کو اتنا پیسہ۔ تو امام نے کہا جو تم سوچ رہے ہو وہ بھی صحیح ہے، اور جو ہم نے کیا ہے وہ بھی صحیح ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ تمہاری نگاہ میں پیسہ ہے، میری نگاہ میں قرآن ہے۔ صلوات بر محمد اور آل محمد۔
تمہاری نگاہ میں مال ہے، ہماری نگاہ میں قرآن ہے. کبھی سوچنا کہ ایک بسم اللہ پار پورا بازار مس تل سکتا ہے تو پورے سر ہم پڑھایا ہے. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پہ. ایک بسم اللہ پر آپ نے غور فرمایا. اے میرے عزیزو، بچوں کو قرآن سے وابستہ کیجئے، قرآن پڑھیے، قرآن پڑھائیے. یہ قرآن آپ کے گھر کی کتاب ہے. قرآن اہل بیت علیہ السلام کا قصیدہ ہے. قرآن اہل بیت میں قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ نے نازل کیا قرآن کو سرکار دو عالم پر. میں کہوں گا اے میرے معبود، سرکار دو عالم کو 63 سال کے بعد چلا جانا ہے اور قرآن کو رہنا ہے قیامت تک. اے پروردگار، نبی کی جانب قرآن کا کیا ہوگا؟ قرآن میں کیا ہوگا؟ تو اللہ نے کہا سنو، ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا. ہم نے قرآن نازل کیا اپنے نبی پر، اور نازل کرنے کے بعد اس قرآن کا وارث بھی بنا دیا. قرآن کا وارث بنا دیا، بنائے گا نہیں، بنا دیا. کسے؟ کہ اپنے بعد چنے ہوئے بندوں کو، بندے کو نہیں، بندوں کو. اس لیے کہ امام 12 ہیں، بندوں کو بنایا. تو یہاں سے معلوم ہے قرآن میراث، اہل بیت وارث. قرآن میراث، اہل بیت وارث. قرآن میراث، اہل بیت وارث. قرآن میں بسم اللہ کی بے اور اہل بیت میں بسم اللہ کے نقطے پہ. قرآن میں سورہ حمد علی صاحب لواء الحمد. قرآن میں سورہ قل هو اللہ احد علی اللہ کی وحدانیت کی سند. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد بھی. قرآن لفظ، اہل بیت معنی. قرآن آیت، اہل بیت تفسیر. قرآن کتاب مبین، اہل بیت امام مبین. قرآن ھدی للمتقین، اہل بیت امام المتقین. قرآن میں سورہ کوثر، اہل بیت میں ساقی کوثر. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. قرآن میں جو فضائل قرآن کے، وہ فضائل اہل بیت کے. تو فضائل کے تمام منزلوں میں قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے. تو کیسے ممکن ہو جب قرآن فضائل میں ہمیشہ اہل بیت کے ساتھ ہے تو مسائل میں کیسے الگ ہو جائے؟ فضائل میں بھی قرآن اہل بیت کے ساتھ، اور منزل مسائل میں بھی قرآن اہل بیت کے ساتھ. اگر قرآن میں تیروں کی بارش ہوئی تو کیا اہل بیت میں تیروں کی بارش نہیں ہوئی ہے؟ اب نیت کیا تھی وہ تو الگ بات ہے، مگر لکھا ہے کہ قرآن میں بھی تیروں کی بارش ہوئی ہے. اگر قرآن نیزے بلند ہوا ہے تو کیا اہل بیت کو نیزے نہیں بلند کیا گیا؟ قرآن میں جلایا گیا تو کیا یہاں خیمے نہیں جلائے گئے؟ تو منزل مصائب ہو یا منزل فضائل ہو، دونوں منزلوں میں قرآن اور اہل بیت ایک ساتھ چل رہے ہیں. بس میرا بیان تمام ہو گیا. باقی انشاءاللہ کل، یہ مائک آپ کا ساتھ نہیں دے رہا ہے اور میں بھی بیمار ہوں، اس لیے میں ذرا دیر تک آپ کو زحمت نہیں دے پاؤں گا. اور مجمع بھی ماشاءاللہ پدما نگر کا بالکل قرآن کی آیتوں کی طرح ہے. جیسے قرآن ایک ساتھ نہیں آیا، وہ یہاں مومنین بھی ایک ساتھ نہیں آتے. قرآن میں رفتہ رفتہ اور پدما نگر کے مومنین بھی رفتہ رفتہ. تو بھیا 23 سالوں میں قرآن مکمل ہو گیا اور 60 منٹ میں ہماری مجلس مکمل ہو جاتی. اور میں تو اکثر کہتا ہوں کہ مجمع دیکھ کے پڑھا نہیں جاتا. الحمدللہ یہ اللہ کی بہت عظیم نعمتیں لگی ہوئی ہمارے سامنے، حالانکہ ان کی تعداد غلط ہے. مگر یہ کہ بہرحال
یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو آپ ذاکر یا میں یہ نہیں دیکھتا مجمع کتنا ہے، آپ تو یہ دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ اس چینل میں بات محفوظ ہو رہی ہے، اور اب یہ جب تک چلے گا سلسلہ تب تک مجلسیں سنی جائیں گی۔ لہذا یہ جو مومنین اور ہمارا بالخصوص زین العبا 72 چینل جو ہے جو ڈاکٹر نفیس صاحب نے لیا ہے، گزارش دیکھیے اس چینل کو سرپرائز کرنا یا شیئر کرنا ایسے ہے جیسے کسی مومن کو مجلس پکڑ کے لانا ہے۔ کوئی مومن جا رہا تھا، آپ نے کہا چلو مجلس ہے، تو اسے لے آئے آپ، تو وہ جو مجلس میں آیا اور سننے کا ثواب آپ کو ملے گا۔ وہی معاملہ ہے چینل کا، اگر آپ نے شیئر کیا اور سبسکرائب کیا تو جتنے لوگ بھی دیکھیں گے سارا ثواب آپ کے نام اعمال میں رکھا جائے گا۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد کو۔ ہاں؟ اگر آپ ہمارے ڈاکٹر نفیس صاحب نے بہترین اہتمام کیا ہے نشر علوم آل محمد کا، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ بہت سارے مشکلات دور ہو گئے الحمدللہ، اور چونکہ نیت صالح ہے اس لیے الحمدللہ ان کا یہ چینل کامیابی کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ تو آپ کی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ شیئر بھی کریں، تاکہ ان بیانات سے اور مومنین استفادہ کریں۔ استفادہ وہ کریں گے، نام اعمال و ثواب آپ کے لکھا جائے گا۔ صلوات اور پڑھیے بابا دے بل ہے بس۔ سوا ماشاء اللہ، تم اگر غدیر میں ہوتے تو ولایت کا اعلان ہی نہ ہونے دیتے۔ صلوات پڑھیے بابا دے بل۔ تو اے میرے عزیزو، اللہ سلامت رکھے ان بچوں کو، لایا کہ ان بچوں کو یہ درسگاہ ہے اور بہترین درسگاہ ہے جو بغیر کسی زحمت کے آپ کو ملی ہوئی ہے۔ یہ فرض زیادہ جو آپ بیٹھے ہیں اس آپ ہلکے میں نہ لیا کیجیے، میں نے اس کے پہلے بھی عرض کیا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ چیز جو بغیر کسی محنت کے ہمیں مل جاتی ہے ہم اس چیز کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، لیکن اگر کسی چیز کے پیچھے ہماری محنت ہو، مشقت ہو، تب سمجھ میں آتا ہے یہ چیز کیا ہے۔ یہ فرش شہزاد جہاں آپ بیٹھے ہیں، اس فرش شہزاد کے بقا کے لیے ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ آپ یاد کیجیے بنی امیہ اور بنی عباس زمانہ ایسا دور تھا کہ اگر کسی گھر سے یا حسین کی آواز آ جاتی تھی تو ظالم و جابر لوگ اس کے گھر میں آگ لگا دیتے تھے۔ اگر کسی لب پہ یا حسین آ جاتا تھا کہ ظالم و جابر لوگ اس کے لب کو زبان کو کاٹ لیا کرتے تھے۔ تو یہ فرش اعضا ہے، اور ہمارے تاریخ کا پہلی مجلس جس ذات نے برپا کی ہے اس ذات کا نام ہے زینب بنت علی، مولا علی کی بیٹی۔ اے میرے عزیزو، پہلی مجلس ہماری تاریخ کی جس ذات نے منعقد کی اس ذات کا نام ہے زینب۔ اور ایسی مجلس کہ جس مجلس کے بانی بھی بی بی تھیں، ذاکرہ بھی بی بی تھیں، اور اس مجلس میں فضائل بھی پڑھا، مسائل بھی پڑھا، اور تبرکات بھی برآمد ہوئے ہیں۔ اے میرے عزیزو، تصورات کی دنیا میں جائیے آپ۔ آج اگر ہم مجلس پڑھتے ہیں تو یا تو کتابیں پڑھ کے پڑھتے ہیں یا ذاکرین سے مسائل سن کے پڑھتے ہیں، تب آپ کے رونے کا عالم یہ ہوتا ہے۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، ارے جب اس بی بی نے مسائل پڑھا ہوگا، جس نے مسائل سنا نہیں، مسائل پڑھا نہیں، مسائل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو کیا عالم رہا ہوگا اس مجلس کا۔ اللہ اکبر! ایسی مجلس جس میں بی بی نے فضائل بھی پڑھا اور بی بی نے مسائل بھی پڑھا۔ اے ارباب اعضاء، اور کون کہتا ہے کہ تبرکات نہیں برآمد ہوئے؟ یہ پہلی مجلس ہے جس میں تبرکات برآمد ہوئے۔ یاد آیا کیسا تبرکات؟ ارے جلا ہوا جھولا آیا، ایک کچھ ہوئی چادریں آئیں، ارے ایک گہوارہ آیا، ایک جلا ہوا مصلی آیا۔
اے ارباب ازا، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ ہاں میرا دل کہتا ہے، زیادہ دیر نہیں پڑھ پاؤں گا مسائل، میرا دل کہتا ہے کہ انہیں تبرکات میں کوئی ایسا بھی تبرک آیا ہوگا جس کو میرے چوتھے امام نے اپنے مٹھی میں لے لیا ہوگا اور آئے ہوں گے پھوپھی اماں یہ آپ کے لیے۔ اور بھاب یادا ایک بار جناب زینب نے مٹھی کھول کے دیکھا ہوگا اور کہا ہوگا اے بیٹا سید سجاد، ارے کیا ممکن ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم اس زندان میں چلے کیا ہم ابھی ہو کے آئے ہیں؟ کہا کیوں نہیں پھوپھی اماں، آگے آگے میرا چوتھا امام، آگے آگے چوتھا امام، پیچھے پیچھے جناب زینب آئیں قید خانہ شام میں گئی، وہاں جہاں قبر سکینہ تھی، ایک بار قبر کے پاس بیٹھ گئیں اور بیٹھ قبر مٹھی کھول دیا۔ اے بیٹی سکینہ، اگر کانوں کے زخم ٹھیک ہو گئے تو گوشوارے مل گئے۔ اے بیٹی پہن لے، اللہ اللہ، گوشوارے تو ملے مگر پہننے والی ہر سکینہ نہ ملے۔ آواز دے پھوپھی اماں، کربلا جائیے، میرے بابا کو میرا سلام، میرے چچا کو میرا سلام۔ ہائے سکینہ نے قید خانہ شام بسایا، بابا نے کربلا، پھوپھی نے شام بسایا۔ واہ حسینہ واہ مظلومہ، سالم الذین ظلموا ایم قلب ینقلبون، لعنت اللہ قوم الظالمین، تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم انی اسألک باسمک العظیم 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 ماتک حسین یا کہتی تھی روح فاطمہ زہرا میں کیا کروں، ہوگا شہید کل میرا بچہ میں کیا کروں، ہوگا شہید کل میرا بچہ میں کیا کروں، ہوگا شہید کل میرا بچہ میں کیا کروں۔ پیغام جس کے واسطے لاتے تھے جبرائیل، رہوارا جس کا آ کے جھلاتے تھے جبرائیل، پیغام جس کے واسطے لاتے تھے جبرائیل، رہوارا جس کا آ کے جھلاتے تھے جبرائیل، پہچانے گا نہ اس کو زمانہ میں کیا کروں، ہوگا شہید کل میرا بچہ میں کیا کروں، ہوگا شہید کل میرا بچہ میں کیا کروں۔ ہے چین اور سکون میرے دل کے چین کا، بیٹا جو ہم شبیہ نبی ہے حسین کا، ہے چین اور سکون میرے دل کے چین کا، بیٹا جو ہم شبیہ نبی ہے حسین کا، سینے پہ وہ بکھائے گا نیزہ میں کیا کروں، ہوگا شہید
ہوگی وہ کتنی سخت گھڑی امتحان کی، میت وہ لا نہ پائے گا رن سے جوان کی۔ ہوگی وہ کتنی سخت گھڑی امتحان کی، میت وہ لا نہ پائے گا رن سے جوان کی۔ ہوگا ضعیف ہاتھوں میں لاشا، ہوگا ضعیف ہاتھوں میں لاشا، میں کیا کروں؟ رکھے گا جب وہ اپنے قدم قتل گاہ میں، گر جائے گا وہ جا کے یزیدی سپاہ میں۔ رکھے گا جب وہ اپنے قدم قتل گاہ میں، گر جائے گا وہ جا کے یزیدی سپاہ میں۔ شبیر ہوگا دست میں تنہا، میں کیا کروں؟ ہوگا جھکائے سجدہ معبود میں وہ سر، جس دم چلے جس دم گلے۔ ہوگا جھکائے سجدہ معبود میں وہ سر، جس دم چھری چلے گی گلوب حسین پر۔ ہوگا جھکائے سجدہ معبود میں وہ سر، جس دم چھری چلے گی گلوب حسین پر۔ ہوگا وہ 3 روز کا پیاسا، میں کیا کروں؟ مرجھائیں گے یہیں پہ گلے تر حسین کے، ہوں گے یہیں شہید 72 حسین کے۔ مرجھائیں گے یہیں پہ گلے تر حسین کے، ہوں گے یہیں شہید 72 حسین کے۔ اجڑے گا کل یہیں میرا کنبہ، میں کیا کروں؟ غم کا پیام شام غریبا بھی لائے گی، بعد حسین ایک قیامت یہ آئے گی۔ غم کا پیام شام غریبا بھی لائے گی، بعد حسین ایک قیامت یہ آئے گی۔ خیمہ جلانے آئیں گے آدھا، میں کیا کروں؟ دیکھا فلک نے جس کو نہ اب تک برہنہ سر، افسوس سر برہنہ پھریں گی وہ در بدر۔ دیکھا فلک نے جس کو نہ اب تک برہنہ سر، افسوس سر برہنہ پھریں گی وہ در بدر۔ زینب کا رہنا جائے گا پردہ، میں کیا کروں؟
فوز یزید شام قیامت یہ ڈھائے گی، آنسو جو اپنے باپ کے غم میں بہائے گی۔ فوز یزید شام قیامت یہ ڈھائے گی، آنسو جو اپنے باپ کے غم میں بہائے گی۔ کھائے گی تازیان سکینہ میں کیا کروں، ہوگا شہید کل میرا بچہ میں کیا کروں، ہوگا شہید کل میرا بچہ میں کیا کروں۔ مجھ سے نہ ہو سکے گا بیاں غم کا واقعہ، میں اس کے دل کی بات کو کیسے لکھوں فضا۔ مجھ سے نہ ہو سکے گا بیاں غم کا واقعہ، میں اس کے دل کی بات کو کیسے لکھوں غزا۔ ہر وقت جس کے لب پہ یہی تھا میں کیا کروں، ہوگا شہید کل میرا بچہ میں کیا کروں، ہوگا شہید کل میرا بچہ میں کیا کروں۔ آواز آئی دے دو میری بچی کو، آواز آئی دے دو میری بچی کو۔ ایک قبر سے دو ہاتھ نمودار ہوئے، آواز آئی دے دو میری بچی کو۔ ایک قبر سے دو ہاتھ نمودار ہوئے، آواز آئی دے دو میری بچی کو، آواز آئی دے دو میری بچی کو۔ قبر سے دو ہاتھ نمودار ہوئے، آواز آئی دے دو میری بچی کو۔ کانٹوں پہ چلاتے تھے اس چھوٹے سے سینے میں بھی، کانٹوں پہ چلاتے تھے اس چھوٹے سے سینے میں بھی۔ دھوپ کی شدت تھی، لو چلتی تھی دن میں بھی، یہ غم کی ستائی آواز آئی دے دو میری بچی کو۔ ایک قبر سے دو ہاتھ نمودار ہوئے، آواز آئی دے دو میری بچی کو، آواز آئی دے دو میری بچی کو۔ قبر سے دو ہاتھ نمودار ہوئے، آواز آئی دے دو میری بچی کو۔ اس عالم غربت میں پایا نہ کفن اس نے، اس عالم غربت میں پایا نہ کفن اس نے۔ تلواروں کے سائے میں دیکھی ہے محن اس نے، تسکین نہ پائی آواز آئی دے دو میری بچی کو۔ ایک قبر سے دو
कोई कब दे दो मेरी बच्ची को सीने पे सुलाऊंगी, दे दो मेरी बच्ची को सीने पे सुलाऊंगी, अब्बास के पहलू में ले जाके लेटाऊंगी, सोने नहीं पाई आवाज आई, दूर से हाथ नमोदार हुए, दूर लगाते थे बेखौफ खता उसको, दूर लगाते थे बेखौफ खता उसको, मारा है तमाचों से दौरान सफ़र उसको, क्या शक्ल बनाई आवाज़ आई, बहते थे लहू इतना तर रहता था दावन भी, बहते थे लहू इतना तर रहता था दावन भी, खिंच जाती थी जो रस्सी छिल जाती थी गर्दन भी, छिच जाती थी जो रस्सी छिल जाती थी गर्दन भी, जख्मी है कलाई